بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں ناظرین؟ بڑا ایک زبردست سوال ہے، فنون لطیفہ سے سمجھو تعلق رکھتا ہے۔ ایک حضرت مجھے کال کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی 2-3 مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھے، کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ کیا بہو پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ساس و سسر کے کپڑے دھوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے اچھا یہ بتائیں کہ کیا اس پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کے کپڑے دھوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے ماں باپ کے لیے، لڑکے کے ماں باپ کے لیے کھانا پکانا، گھر میں جھاڑو پہنچا ماں باپ کے نہیں لازم نہیں؟ تو پنجابی کہتے مروا دیتا جی۔ پھر میں نے کیا ہوا ہے؟ کہتا میں نے تو گھر والوں سے لڑ لڑ کے لڑکی سے شادی کی ہے کہ میں نے عالمہ سے شادی کرنی ہے، اور گھر والوں نے ڈھونڈ کے دی مجھے عالمہ، اور عالمہ نے آتے ہی مجھے جناب اصول و ضوابط پڑھائے ہیں کہ یہ جناب میرے حقوق ہیں، یہ میرے فرائض ہیں، یہ چیزیں مجھ پر لازم ہیں، اور یہ مجھے آپ نے کر کے دینی ہے۔ کھانا مجھے آپ نے لا کے دینا ہے، رہائش مجھے آپ نے دینی ہے، اور مطلب میرے رہن سہن کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ تو باقی میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کے مال جان کی حفاظت اور آپ کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، بس یہ معاملہ ہے۔ تو میرے ماں باپ تو میرے سے لڑ رہے ہیں کہ جی جب وہ ہمیں کھانا نہیں پکا کے دے سکتی، یا وہ ہم گھر میں رہتی ہے تو گھر کی صفائی وغیرہ نہیں کر سکتی، تو پھر کون کرے گا یہ؟ اور میں نے کہا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو آپ نے وہی بتا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس نے اپنے آپ کو صرف یہ بتایا کہ میرے پر یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گی۔ تو باتیں تو ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا اس کا حل بڑا زبردست ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ آپ بیوی کو ٹھیک ہے جی، آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح آپ نے اصول و ضوابط بتائیں اسی کے مطابق چلیں۔ اب میں بھی شریعت کے مطابق ہی چلوں گا۔ وہ شریعت کے مطابق چلنا یہ ہے کہ آپ صبح دوپہر شام 3 ٹائم یا کم از کم 2 ٹائم اس کو کھانا لا کر دیں، اور کھانا لا کر دیں دال لا دیں، دال روٹی لا کے دیں، کھا لے گی۔ اور بالخصوص جب اس کے والدین آئیں ملنے کے لیے تو ان کو بولو بھائی کھانا اپنے گھر سے لے کے آئیں، کیونکہ مجھ پر نان و نفقہ تو آپ کا لازم ہے، آپ کے ماں باپ کا تھوڑی لازم ہے، لہذا آپ کے ماں باپ کے لیے یہاں کھانا نہیں پکے گا۔ تو میں نے کہا دوسرا اس کو یہ کہیں کہ سوٹ لا کے دیں، 3 سوٹ سردی کے لیے لے دیں، 3 سوٹ گرمی کے لیے لے دیں، چلو 3-4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، یہ کر دیں۔ باقی شادی آئے تو کوئی سوٹ نہیں لے کے دینا، بلکہ اس کے بہن بھائیوں کی شادی ہو تو کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا، بلکہ آپ بولیں میرے پہ جانا لازم ہی نہیں ہے، مجھے بتا دو کسی حدیث میں ہے کہ سسرال میں جو شادیاں ہوں گی اس پہ داماد کا شرکت کرنا ضروری ہے، تو میں چلا جاتا ہوں، ادروائز مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود نہ جائیں، بلکہ آپ چاہیں تو بیوی کو بھی روک سکتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کو سرخی پاؤڈر لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرخی پاؤڈر جو ہے وہ شوہر کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے، تو شوہر کے لیے تیار ہونے کے لیے آپ لے دیں اپنے لیے، لیکن جب شادی بیاہ کا سلسلہ ہو تو یہ بھی نہ کریں، نئے کپڑے نہ لے کے دیں، اور اس کے والدین کی عزت و احترام اس انداز سے، جس انداز سے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پیری مریدی تک ہو جاتی ہے، تو اس انداز سے نہ کریں۔ پھر جب اس کے کسی بہن کی، بھائی کی، مطلب زیادہ لمبا بھی جائے گا پیریڈ، تو بھائی کی بہن کی جب شادی ہو تو بالکل شرکت نہ کریں، یا شرکت کریں تو صرف اتنی شرکت کریں کہ بس بیوی کو جانے دیں اور تھوڑی بہت خدمت کر دیں، وہاں جائیں روٹی کھا کے واپس آ جائیں۔ تو باقی زیادہ جو ایکسٹرا کرنا کہ فلاں کا سوٹ، فلاں کا سوٹ، فلاں کا سوٹ، میرا 10,000 کا جوڑا تو بچوں کے اس طرح، تو فلاں کے اس طرح، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ تو خیر اس نے مجھے 2-2.5 ماہ بعد دوبارہ رابطہ کیا، تو کہنے لگا جناب وہ آپ کا نسخہ کارگر ہو گیا، وہ تو 1.5 مہینے کے اندر اندر ہی سارا کام کلیئر ہو گیا تھا۔ میں نے کیسے؟ اس نے کہا بس وہ میرے سسرال والے آئے ہیں تو کھانے وغیرہ کے حوالے سے میں نے توجہ نہیں دی، مطلب میں نے کھانا سمپل جو بیوی کو لا کے دیتا تھا وہی لا کے دے دیا۔ ابتدا میں تو وہ خوش رہی کہ چلو ٹھیک ہے، دال ہی کھلاتا تو ہے نا، مجھے تو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن جیسے ہی اس کے والدین آئے تو میں نے پھر بھی دال لا کے دے دی، اور دال بھی اتنی لا کے دی جتنی اس کو لا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی امی ابو آئے ہیں تو ان کی خدمت، تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ میں نے کہا بات ہے شریعت کی، جو تیرے فرائض تھے وہ تو نے مجھے بتائے، میں نے کوئی فورس کیا؟
اب جو میرے اوپر فرض تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ مجھے بتا دو کہ کیا یہ مجھ پر فرض تھا کہ میں اپنے سسرال والوں کی خدمت کروں، ان کے لیے جناب بکرا لے کے آؤں، ان کے لیے بیف لے کے آؤں، ان کے لیے چکن لا کے دوں، یہ لازم تھا؟ چپ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کمبینیشن کے ساتھ چلوں گی، بہترین طریقے سے چلوں گا۔ تو تب سے الحمدللہ سلسلہ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی ہوتی ہیں جو 4 کتابیں پڑھ لیتی ہیں، وہ بعض اوقات ان کو پڑھ کے بھی ہضم کرنا نہیں آتا کہ انداز کیا ہے۔ اس حوالے سے بہترین انداز الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ مدنی مذاکرے سننے چاہیے، بچیوں کی تربیت کا انداز بھی اس انداز سے کریں کہ تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ بچیوں کو بھی آپ بتائیں کہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو بچیاں ساری بیٹھ کے سنیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تربیت نہیں کر سکتے نا، ہم نہیں بول سکتے کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا، تو پیر صاحب کے سامنے بٹھائیں، پیر صاحب پھر جب تربیت فرما رہے ہوں مدنی مذاکرے میں تو اس کو۔ اور اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی اسلامی شادی، وہ ہر ایک کو پڑھ لینی چاہیے، جس کی شادی ہو چکی اس کو بھی پڑھ لینی چاہیے، جس کی ہونے والی اس کو بھی پڑھ لینی چاہیے، سب کو پڑھ لینی چاہیے، اماں کو بھی پڑھ لینی چاہیے، بابا کو بھی پڑھ لینی چاہیے، چچا کو بھی پڑھ لینی چاہیے، پھوپھی کو بھی سب کو پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں بہت ہی زبردست مواد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے گھر کو آپ چلائیں۔ ابتدائی سال 2 سال 3 سال یہ ہوتے ہیں کافی مشقت والے ہوتے ہیں، کیونکہ بیوی جہاں جا رہی ہوتی ہے، ہماری بہن جہاں جا رہی ہوتی ہے، ہماری بیٹی جہاں جا رہی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے مانوس نہیں ہوتی نا اس ماحول کے لیے، اور وہ بھی اس کو کوئی اتنی پرائرٹی نہیں دیتے، اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کو اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا۔ تو وہاں جا کے چودراہٹ نہ دکھائے، اپنے حقوق نہ بتائے، بلکہ بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔